تماچا مارتے مارتے جب تھک گیا تو شقی ازلی نے دونوں بھائیوں کی مشقیں کسیں اور غلاف کعبہ کی لٹکتی ہوئی زلفوں کو زور سے کھینچا اور آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ مارے دہشت کے بچوں کا خون سوکھ گیا، حلق کی آواز پھنس گئی، آنکھوں کے آنسو جل گئے۔ اس کے بعد سیاہ بخت یہ کہتا ہوا کوٹری کے باہر نکل آیا، جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکتی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سلا دے گی۔ دروازہ بند تھا، اندر کا حال خدا جانے۔ ویسے جانوں میں اب تاب ہی کہاں تھی کہ نالوں کا شور بلند ہوتا، البتہ زنداں کی کوٹری سے تھوڑے تھوڑے وقفے پر آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ بلا لاؤ قیامت کو، بڑا ناز ہے اسے مناظر کی ہولناکی پر۔ سوا نیزے والے آفتاب کی روشنی میں وہ بھی سیدہ کے شیر خوار بچوں کی اسیری کا تماشا دیکھ لے، اور ذرا محشریوں کو بڑھ کے آواز دو، وہ بھی گواہ ہو جائیں کہ جس محمد عربی کے اشارہ آبرو پر کل ان کی بیڑیاں ٹوٹ کے گرنے والی ہیں، آج انہی کی گود کے لاڈلے زنجیروں میں سسک رہے ہیں۔ ہائے رے مقام بلند کی قیامت آرائیاں، بڑے بڑے لالا رخوم اے جبینوں اور الغر رویوں کا نگار خانہ، جمال تو نے دن دہاڑے لوٹ لیا اور تیرے خلاف کہیں داد فریاد بھی نہیں ہو سکی ہے۔ ارمانوں کے خون کی سرخیاں لیے لرزتی کانپتی سحر طلوع ہوئی، گھنے بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپائے سورج نکلا، جوں ہی دشمن ایمان نے اپنی خون اشام تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خون خوار درندے کی طرح کوٹری کی طرف لپکا۔ نیک بخت بیوی نے پیچھے سے دوڑ کر اس کی کمر تھام لی، جفاکار نے اتنے زور کا اسے جھٹکا دیا کہ سر دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی۔ بیوی کو گھائل کرنے کے بعد جوش غضب میں وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی لرز گئے، خوف سے نرگسی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ابھی وہ اس ہولناک دہشت سے کانپ ہی رہے تھے کہ سیاہ بخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑی اور نہایت بے دردی کے ساتھ گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف کی شدت سے معصوم بچے تلملا اٹھے، پچھاڑیں کھا کھا کر اس کے قدموں پر سر پٹکنے لگے، ٹوٹ ٹوٹ کر آہ و فریاد کرنے لگے، لیکن سنگ دل کو کوئی ترس نہ آیا۔ لہو میں شرابور پاک نیت بی بی پھر اٹھی اور بپری ہوئی شیرنی کی طرح گرجتے ہوئے کہا، آخر گھسیٹ کر کہاں لے جا رہا ہے ظالم ان بے گناہ مسافروں کو؟ دشمنی تھی تو ان کے باپ سے تھی، 4 دن کے معصوم بچوں سے کیا دشمنی ہے جو تو ان کا خون بہانے پر تلا ہوا ہے؟ ساری دنیا یتیم بچوں پر ترس کھاتی ہے اور تو رات سے انہیں شکنجے میں کسے ہوئے ہے، تھپڑوں سے مار مار کر تو نے ان کا پھول سا چہرہ لہو لہان کر دیا ہے، رحمتوں کی گھٹا کی طرح لٹکتی ہوئی زلفوں کو تو نے اتنی بے دردی کے ساتھ گھسیٹ رہا ہے کہ بالوں کی جڑوں سے خون بہنے لگا ہے۔ رات سے اب تک مدینے کے یہ نازنین بے آب و دانہ لگاتار تیرے ظلم و ستم کی چوٹ کھا رہے ہیں اور تجھے ان کی کمسنی پر بھی ترس نہیں آیا۔ پردیس میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، اس لیے بے سہارا سمجھ کر تو انہیں تڑپا تڑپا کے مار رہا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اگر اپنی تربت سے نکل آئیں تو کیا ان کے روبرو بھی ان کے نازنین شہزادوں کے ساتھ تو ایسا سلوک کر سکے گا؟ مانا تیرے بازوؤں میں بڑا کس بل ہے، تو کسی کڑیل جوان سے پنجہ لڑا، دودھ پیتے بچوں پہ کیا اپنی شہ زوری دکھاتا ہے؟ اس کے سینے میں غیرت ایمانی کا جوش ابل پڑا تھا، اپنی جان پر کھیل کر اب وہ رفاقت حق کا آخری فیصلہ کر دینا چاہتی تھی۔ جذبات میں بے قابو ہو کر اس نے جیسے ہی بچوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، بدبخت نے ایک بھرپور ہاتھ کا گونسا اس کے سینے پر مارا اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ لونڈی سامنے آئی تو وہ بھی اس کے ظلم و ستم سے گھائل ہو گئی۔ اس کے بعد شکنجے میں کسے ہوئے دونوں بھائیوں کو گھسیٹ کر باہر لایا اور سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے مسلم یتیم زندانی اب مقتل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے، مایوس چہروں پر بے بسی کی حسرت برس رہی تھی، دم بدم دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی تھی، رہ رہ کے بچھڑی ہوئی ماں کی آغوش شفقت و پیار کا گہوارہ، مدینے کا دارالامان اور حجرہ عائشہ میں گیتی کی آخری پناہ گاہ یاد آ رہی تھی۔ کچلے ہوئے ارمانوں کے ہجوم میں چھوٹے بھائی کی آنکھیں ڈوب ڈوبا آئیں، طویل خاموشی کے بعد اب آنسوؤں کا تھما ہوا طوفان ابل پڑا۔ بڑے بھائی نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، جان عزیز صبر کر، ہمت سے کام لو، اب زندگی کی گنتی کی چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں، انہیں بے تابیوں کے ہیجان
سے رائگاں مت کرو۔ وہ دریائے فرات کی سطح، چشمہ کوثر کی سفید موجیں ہمیں سر اٹھا کے دیکھ رہی ہیں۔ اب اس جہان فانی سے اپنا لنگر اٹھا لو۔ چند ہی قدم کے بعد عالم جاوید کی سرحد شروع ہو رہی ہے۔ بس 2 گھڑی میں ہم اس جفا پیشہ دنیا کی دسترس سے باہر نکل جائیں گے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد دریائے فرات نظر آنے لگا۔ جلاد نے اپنی تلوار چمکاتے ہوئے کہا، سانپ کے بچوں، دیکھ لو اپنا مقتل۔ یہیں تمہارا سر قلم کر کے سارے جہان کے لیے ایک عبرتناک تماشا چھوڑ جاؤں گا۔ یہ سن کر بچوں کا خون سوکھ گیا۔ کنارے پہنچ کر شفیع ازل نے انہیں خچر سے اتارا، مشقیں کھولی اور سامنے کھڑا کر دیا۔ اب دونوں بھائی کھلی آنکھوں سے سر پر منڈلاتی ہوئی قضا دیکھ رہے تھے۔ بے بسی کے عالم میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف تکنے لگے۔ جوں ہی بمیں تانے تیور چڑھائے، قتل کے ارادے سے اس نے اپنی تلوار بے نیام کی۔ مظلوم بچوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر رحم کی درخواست کی۔ اتنے میں ہانپتی کانپتی گرتی پڑتی پیکر وفا بی بی بھی آ پہنچی۔ آتے ہی اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک عاجز و درماندہ کی طرح خوشامد کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ، آل رسول کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرو۔ رحم و غم گساری کے جذبے میں ذرا ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھو، بچوں کی ننھی جان سوکھی جا رہی ہے، تلوار سامنے سے ہٹا لو۔ نفس کا شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا تھا اس پر۔ ساری منت سماجت بیکار چلی گئی۔ غصے میں بھرپور تلوار کا ایک بار بیوی پر چلایا، وہ پیکر ایمان گائل ہو کر تڑپنے لگی۔ بچے یہ دردناک منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب سیاہ بخت جلاد اپنی خون آلود تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ اٹھا، خدارا پہلے مجھے ذبح کرو، جان سے زیادہ عزیز بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے خوشامد کی، بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے ہرگز نہ دیکھا جا سکے گا، خدا کے لیے پہلے میرا سر قلم کرو۔ اس لرزہ خیز منظر پر عالم قدس میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ شہنشاہ کونین کلیجہ تھامے مشیت کی ادا پر صابر و شاکر تھے۔ سیدہ کی روح مچل مچل کر عرش الہی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ عالم گیتی کو تہ و بالا کر دے، لیکن قدم قدم پر سرکار کی پرنم آنکھوں کا اشارہ انہیں روک رہا تھا۔ حیدر خیبر شکن اپنی تیغ ذوالفقار لیے ہوئے سرکار کی جنبش لب کے منتظر تھے کہ آنے واحد میں جفا شعاروں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ روح الامین بالوں پر گرائے دم بخود تھے، رضوان کوثر و تسنیم کا ساغر لیے انتظار میں کھڑا تھا۔ عالم برزخ میں ہلچل مچی ہوئی تھی، ملکوت اعلیٰ پر سکتہ طاری تھا کہ ایک مرتبہ بجلی چمکی، ستارہ ٹوٹا اور فضا میں 2 ننھی چیخیں بلند ہوئیں۔ مرکز عالم ہل گیا، چشم فلک جھپک گئی، ہوائیں رک گئی، دہاڑے تھم گئے اور دھرتی کا کلیجہ شق ہو گیا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا تو امام مسلم کے یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپ رہے تھے اور لاشیں دریائے فرات کی لہروں کی گود میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ سلام ہو تم پر اے محمد و ابراہیم، امام مسلم کے راج دلارو، تمہارے مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام کی بہاروں کا سوہاگ قائم ہے۔ خدائے غافر و قدیر تمہاری ننھی تربتوں پر شام و سحر رحمت و نور کی بارش برسائے۔ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اے اہل نظر، ایک شب ہی میں یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ ایسی مزید سچی اور حقیقت پر مبنی داستان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن جزا۔